كنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماں اور بہنوں، یہ سورہ واقعہ کی پاکیزہ نورانی مبارک بعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ سورہ واقعہ مکیہ ہے، ہجرت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں 96 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں اور 1703 حرف ہیں۔ اس کی تلاوت کے سننے والے کو 1703 نیکیاں، اور جو تلاوت کا شرف حاصل کرے اس کو 17,030 نیکیاں ملتی ہیں۔ 17,030 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نیکیاں عام دنوں میں ملتی ہیں، لیکن جب نیکیوں کا موسم ہو تو یہ نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ نیکی کا زمانہ ہو تو نیکی بڑھ جاتی ہے، نیکی کے مقامات ہوں تو نیکی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے مغرب کی نماز ہم نے اور آپ نے پڑھی مسجد ابو ذر میں جماعت کے ساتھ، تو ایک نماز پر 27 نمازوں کا ثواب ملا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ نماز پڑھی ہے جامع مسجد میں، یہی نماز 3 رکعتیں ہیں، تو ان کو 500 نمازوں کا ثواب ملا۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے مسجد اقصیٰ میں یہ نماز پڑھی، بیت المقدس، تو انہوں نے ایک نماز پڑھی مگر ان کو ثواب کتنا ملا؟ 1000 نمازوں کے برابر۔ کتنا؟ ایک نماز پر 1000 نماز۔ اور کتنے خوش نصیب بندے اور بندیاں ایسی جو حج کرنے گئے ہیں اور انہوں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی، تو ان کو ایک نماز کا ثواب کتنا ملا؟ 50,000 نمازوں کے برابر۔ پڑھی ایک ہی نماز مگر ثواب بڑھ گیا، کیوں؟ جگہ کے مبارک ہونے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے کتنے بندے اور بندیاں ایسی جو حرم میں ہیں، حرم کعبہ میں، انہوں نے جب نماز پڑھی تو ان کو ایک نماز کا ثواب کتنا ملا؟ 1,00,000 1,00,000 نمازوں کے برابر۔
ظاہر ہے ہم سب لوگ حج کرنے تو جا نہیں پائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی مبارک دن عطا فرمائے۔ مبارک دنوں میں نیکی کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جیسے شب برات میں کوئی آدمی نماز پڑھے تو ثواب زیادہ، شب قدر میں پڑھے تو ثواب زیادہ، رمضان میں ثواب زیادہ، رمضان کے آخر عشرے کا ثواب زیادہ۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی نیک کام کرے ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں، یہ ذی الحجہ کا جو ہے پہلا عشرہ چل رہا ہے، آج کیا تاریخ ہے؟ 9، اور عشرہ ہوتا ہے 10 دن کا، 9 دن ہو گئے، کل آخری دن ہے، عشرہ پورا ہو جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں عشرہ خالی محرم میں ہوتا، محرم میں نہیں ہوتا، عشرہ کے معنی 10، تو یہ 10 دن تو ہر مہینے میں ہوتے ہیں، ہوتے نہیں؟ رمضان میں بھی عشرہ ہوتا ہے، اور محرم میں بھی عشرہ ہوتا ہے، اور ذی الحجہ میں بھی عشرہ ہوتا ہے۔ مگر محرم پورا کا پورا، رمضان کا پورا مہینہ زیادہ مبارک ہے، مگر اس کا سب سے مبارک حصہ کون سا ہے؟ آخری عشرہ۔ اور ذی الحجہ پورا مبارک ہے، مگر اس کا سب سے قیمتی حصہ کون سا ہے؟ بولو، پہلا عشرہ۔ اچھا، کتنا افضل ہے؟ کتنا افضل ہے؟ رمضان والا افضل ہے یا یہ افضل ہے؟ رمضان کا آخر عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے؟ بتاؤ بھائی۔ اگر دو چیزیں ہوں اور دونوں میں 19-20 کا فرق ہو، دونوں میں فرق ہو، تو آدمی کیا کہہ دے گا؟ یہ اس سے بہتر ہے۔ اور اگر دونوں چیزیں بالکل برابر کی ہوں اور ایک ٹکر کی ہوں، تب وہاں کہنا مشکل ہوگا یہ افضل ہے یا یہ افضل ہے۔ تو ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ 10 دن ہیں، یہ اتنے افضل ہیں کہ رمضان کے اخیر عشرے میں اور اس میں کون افضل ہے فرق کرنا مشکل، یعنی برابر ٹکر کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہ کہہ دیا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی من هذه الایام۔ کوئی دن ایسے نہیں، کوئی دن کا مطلب سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360۔ حضور کہہ رہے 360 میں سے کوئی دن ایسے نہیں کہ ان میں اللہ کی عبادت کرنا اللہ کو اتنا پسند ہو ان دنوں کے مقابلے میں۔ کون سے دنوں کے مقابلے میں؟ کون سے دن؟ یہی عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں، کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں اللہ کو عبادت کرنا زیادہ پسند ہو ان دنوں سے زیادہ۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے، اور رمضان کا آخر عشرہ حضور اعتکاف اسی میں کرتے تھے، ہرے ہے نہیں، آپ اس میں سوتے نہیں تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، وہ افضل ہے۔ تو علماء نے آپس میں یہ طے کیا کہ اصل میں بات یہ ہے دونوں افضل ہیں، مگر دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ رمضان کا آخر عشرہ افضل ہے راتوں کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ راتوں کے اعتبار سے۔ جیسی راتیں رمضان کے اخیر عشرے میں ہیں، پورے سال ایسی راتیں کبھی نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ اس اخیر عشرے میں ایک رات ہے، اس رات کا نام ہے شب قدر، لیلۃ القدر۔
یہ رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، ایسی کوئی رات دوسری ہے ہی نہیں۔ لہذا رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے راتوں کے اعتبار سے، اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے کیوں؟ دنوں کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ اس کی راتیں بہت افضل، اس کے دن بہت افضل۔ دنوں کے اعتبار سے کیسے افضل ہے؟ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ایک ایسا دن ہے، ایسا دن پورے سال میں کوئی دوسرا نہیں۔ وہ دن کون سا ہے معلوم ہے؟ کون سا دن ہے وہ؟ کون سا دن؟ آج کا جو دن ہے، آج کون سا دن ہے؟ 9 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ اس کو کہتے ہیں یوم العرفہ۔ اس سے افضل کوئی دوسرا دن نہیں۔ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو ایک لمحے میں معاف کر دیتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں، اور شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اسی دن ہوتی ہے، عرفے کے دن۔ یہ دن اتنا افضل ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسے تو چاند نکلنے کے بعد ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، پہلی تاریخ سے لے کے 9، 10 نہیں 9 تک نفلی روزہ رکھنا، ہر دن میں ایک روزہ رکھا تو 1 سال روزہ رکھنے کے برابر۔ 1 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360 ہوتے چاند کے اعتبار سے۔ تو رکھا ایک روزہ، مگر نام اعمال میں کتنا لکھا جائے گا؟ 360۔ فرمایا مگر عرفے کا معاملہ الگ ہے۔ عرفے کا معاملہ کیا ہے؟ اگر اس دن میں روزہ رکھا تو 1 سال نہیں 2 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنا؟ 2 سال۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں جو عرفے کے دن روزہ رکھے گا اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ پاور، یہ فضیلت۔ عاشورے کا روزہ رکھا تو 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہوئے، عرفے کا رکھا 1 سال کے پچھلے بھی اور 1 سال کے اگلے بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس لیے کہ ہم لوگ جو ہیں گنہگار تو ہیں نہیں، ہم لوگ سب نیک ہیں، صالح ہیں، دھلے دھلائے مجے مجائے ہیں، پاک صاف ہے نا، فرشتے ہیں، بہت گناہ ہیں، عمر کم ہے گناہ زیادہ، قد کم ہے گناہ زیادہ۔ اللہ نے بڑا کرم کیا میرے بندوں پہ گناہوں کا بوجھ زیادہ ہلکا ہو جائے۔ عرفے کے دن روزہ رکھ لو، فرض نہیں کیا، واجب نہیں کیا، 1 سال کے پچھلے گناہ 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عرفے کے دن کی قسم کھائی ہے اور جمعے کے دن کی بھی قسم کھائی، اور عجیب بات ہے عرفے کا دن اور جمعے کا دن دونوں ایک ساتھ اکٹھا ہو گئے۔ اور شاہد و مشہود، شاہد کہتے ہیں جمعے کو، مشہود کہتے ہیں عرفے کے دن کو۔ شاہد وہ دن جو ہر جگہ پر حاضر ہوتا ہے، اور مشہود کہتے ہیں ایسا دن جس دن میں لوگ ایک خاص مقام پر حاضر ہوتے ہیں۔ عرفے کے دن لوگ کہاں حاضر ہوتے ہیں؟ میدانے، اور کہاں کے لوگ؟ الماس باغ کے لوگ جاتے ہیں خالی بس ہیں، پوری دنیا کے لوگ، مرد عورت، مختلف زبانیں بولنے والے، طرح طرح کے لوگ سب جمع ہو جاتے ہیں۔
اللہ کیا کہتا ہے فرشتوں سے؟ ان کو کیا ہوا؟ یہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس میدان میں کیوں جمع ہو گئے ہیں؟ اللہ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ شیطان جو ہے وہ روتا ہے اور بلبلاتا ہے اور اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے۔ کون؟ شیطان ماتم کرتا ہے، لوٹ گئے، مٹ گئے، برباد ہو گئے۔ شیطان مٹی ڈالتا ہے۔ کچھ لوگ محرم میں اپنے سر کے اوپر بھوس ڈالتے ہیں، دیکھا ہے؟ بھوسا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ یہ کس کی نقل ہے؟ شیطانی کی نقل ہے۔ شیطان کہتا لوٹ گئے، مٹ گئے، برباد ہو گئے۔ کیوں؟ ساری زندگی محنت کرا کے اتنے گناہ کروائے تھے کہ جہنم کے قریب پہنچ گیا تھا، اللہ نے ایک لمحے میں معاف کر دیا۔ ساری محنت پہ پانی پھر گیا، مٹ گئے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان کو اتنی تکلیف عرفے کے دن ہوتی، اتنی تکلیف کسی دن نہیں ہوتی۔ ایک دن اس سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی شیطان کو، عرفے سے زیادہ، صرف ایک دن۔ اب کبھی نہیں ہوگی اتنی تکلیف۔ اب کبھی نہیں ہوگی اتنی تکلیف۔ وہ کس دن ہوئی تھی؟ بدر کے دن۔ کس دن؟ بدر کے دن۔ 313 کا لشکر 1000 کے لشکر کے اوپر اللہ نے غالب کر دیا۔ شیطان خود اپنی فوج کے ساتھ موجود تھا، اس نے دیکھا جبریل فرشتوں کی فوج لے کر کے آئے، شیطان بھاگا۔ تو عرفے کا دن بڑا عجیب دن ہے۔ عام دنوں میں چاند کے اعتبار سے جب دن ہوتے ہیں ان میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ آج کون سا دن تھا؟ جمعہ۔ یہ جو رات آئی ہے یہ رات جمعے کی نہیں ہے، کون سی ہے؟ سنیچر کی رات ہے۔ سنیچر گزر گیا تو رات کون سی ہوگی؟ اتوار کی رات۔ رات پہلے دن بعد میں، اس لیے رات کب سے شروع ہو جاتی ہے؟ تاریخ کب سے بدل جاتی ہے؟ چاند کی سورج کے غروب ہونے کے بعد سے۔ صرف ایک دن ایسا ہے سال میں، غور سے سنیے گا، سال میں صرف ایک دن ایسا ہے کہ اس سے پہلے کی رات بھی اسی کی ہے اور اس کے بعد والی جو رات ہے وہ بھی اسی کی ہے۔ نہیں سمجھے؟ پہلے والی جو رات ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے اسی دن کی، اگلے والے دن کی۔ ایک دن ایسا ہے کہ اس سے پہلے جو رات آ رہی ہے وہ بھی اسی کی ہے اور بعد میں جو رات آ رہی وہ دوسرے دن کی نہیں ہے، وہ بھی اسی دن کی۔ وہ کون سا دن ہے؟ عرفہ۔ نہیں سمجھے؟ عرفہ کا جب دن آتا ہے تو جو اس سے پہلے رات آتی ہے وہ رات عرفے کی رات کہلاتی ہے۔ عرفے کا دن گزر گیا، سورج ڈوب گیا، اب تو یہ رات بدل جانا چاہیے مگر نہیں، فجر کے وقت سے پہلے پہلے تک یہ رات عرفے ہی کی کہلائے گی، اور اسی کا نام حج ہے۔ اگر کوئی آدمی میدان عرفات میں ان بچوں کو بھائی یہ کیوں آئے ہیں، کاہے کے لیے آئے ہیں، الگ الگ کر کے بٹھا دو نا، یہ 3 بچے ابھی آئے ہیں، یہ حصہ لینے آئے ہوں گے اور اس کے علاوہ تھوڑی کچھ ہے، اٹھا کے بٹھاؤ اپنے پاس۔ نہیں ایک ساتھ نہ اپنے پاس بٹھاؤ۔ بیچ میں یہ بھی کرنا پڑتا ہے، سنبھالنا پڑتا ہے ان کو۔
تو حج جو نام کاہے کا ہے؟ عرفے کے میدان میں حاضری کا۔ اگر آدمی بے ہوش ہے، کومے میں ہے، احرام باندھ لیا، اب اگر یہ عرفات کے میدان میں اس تاریخ میں پہنچ گیا تب تو حج ہوگا، نہیں پہنچا تو حج نہیں ہوگا۔ تو سعودی حکومت کیا کرتی ہے؟ ایمبولینس میں لٹا کر ایسے حاجیوں کو عرفات کے میدان سے گزار دیا جاتا ہے، بس سو رہا ہو چاہے جاگ رہا ہو، ہوش میں ہو چاہے بے ہوش ہو، اس تاریخ میں اگر وہاں پہنچ گیا تب تو حاجی ہے، اور اگر نہیں پہنچ سکا، بعد میں پہنچا، تو حج اس کا ختم، اب وہ اگلے سال حج کرے گا جب اللہ توفیق دے۔ تو پہلی رات میں پہنچا، جب بھی حاجی کہلائے گا عرفات کے دن پہنچا، جب بھی حاجی عرفات کا دن ختم ہو گیا، فجر کے وقت سے پہلے رات میں بھی اگر پہنچ جائے گا، جب بھی حاجی مان لیا جائے گا۔ افضل تو وہاں عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ظہر کے بعد سے مغرب تک ہے، لیکن گنجائش کہاں تک ہے؟ رات میں پہنچ جائے، پہلے دن میں پہنچ جائے، صبح پہنچ جائے، یا دوسری جو رات آ رہی ہے اس میں بھی اگر پہنچ گیا جب بھی حج ہو جائے گا۔ تو عرفے کا دن بڑا افضل ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے جس نے عرفے کا روزہ رکھا اس کو 1000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ کتنا؟ اور سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360۔ 1000 روزے میں کئے سال بنے؟ کئے سال بنے؟ کرے نہیں پتہ۔ اگر روپے آپ کو دیے جاتے تو آپ جوڑ لیتے بڑی جلدی، ایک سال میں اتنے بنتے، اتنے کم ہیں اس میں ہیں 360 ہوتے ہیں ایک سال میں دن، اور 1000 ہوئے تو 3 سال کے روزوں کو سمجھیے آپ، یعنی ایک روزہ رکھا مگر 3 سال روزہ رکھنے کا ثواب، ایک مہینہ نہیں، سال بھر مسلسل۔ یہ فضیلت کاہے کی ہے؟ عرفے کے دن کی ہے۔ ایک جگہ اور قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ جفت جو 2 سے برابر تقسیم ہو جائے، ڈیوائیڈ ہو جائے، یعنی 10، اور طاق جو تقسیم نہ ہو، یعنی 9۔ کل ہے 10 اور آج ہے 9، تو 9 تاریخ کی بھی قسم الگ سے کھائی، 10 کی الگ سے کھائی۔ یہ دن بڑے مبارک ہے، بڑے عظمت والے ہیں، ہر رات میں عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر، اور دن میں روزہ رکھنے کا ثواب اتنا ہے، مگر کل ہے 10 تاریخ، دن تو بڑا فضیلت والا، مگر روزہ رکھنے کی بولو اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کل دعوت ہے، کل مہمانی ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اور جب اللہ کی طرف مہربانی ہے تو ظاہر بات ہے اگر روزہ رکھیں گے تو آپ نے کیا کیا؟ اللہ کی مہمانی کی، ناقدری کی ہے۔ اللہ یہ دن بھی ہمیں نصیب فرمائے، اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اور دوسرا عمل ان دنوں میں کیا ہے جو عرفے سے شروع ہوتا ہے، آج ہی سے شروع ہوا، ہر فرض نماز کے بعد مرد، عورت، نوجوان، بزرگ، شہری، دیہاتی، پڑھا لکھا، غیر پڑھا لکھا، امیر، غریب، صحت مند، بیمار، مسافر، مقیم، ہر ایک پر ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، مردوں پر بلند آواز سے اور عورتوں پر آہستہ سے۔ کیا ہے تکبیر تشریق؟ پڑھیے،
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مگر ہمارا حال بڑا خراب ہے۔ کیا؟ کہ جب نماز ہوتی ہے تو تکبیر پڑھتے ہیں جو لوگ، بہت سے ایسے ہیں جو تکبیر پڑھتے ہی نہیں۔ یہ واجب ہے، واجب، ضروری۔ جیسے عید کی نماز، جیسے بقرعید کی نماز، اگر کوئی عید کی نماز نہ پڑھے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کتنا اچھا آدمی، دیکھو اس نے عید کی نماز نہیں پڑھی، یہی کہیں گے۔ اما ان کو دیکھو، یہ عید تک نہیں پڑھی انہوں نے، اما بقرعید تک نہیں پڑھتا یہ آدمی، اتنا خراب آدمی۔ جیسے عید کی نماز چھوڑ دینا گناہ، بقرعید چھوڑ دینا گناہ، ایسے ہی تکبیر تشریق چھوڑ دینا گناہ ہے۔ دوسری بات، جو پڑھتے ہیں وہ بڑے دھیرے دھیرے مری آواز میں پڑھتے ہیں۔ یہاں ہم نے ابھی دیکھا مغرب میں مائک سے امام کی آواز تو آ رہی، باقی آ ہی نہیں رہی آواز۔ مسجد گونج جانا چاہیے، اتنی تیز آواز ہو۔ جہاں شریعت نے کہا آواز پست رکھو، وہاں پست رکھنا ثواب، جہاں کہا بلند کرو وہاں آواز بلند کرنا ثواب ہے۔ آواز پست کرنے کے لیے کہاں کہا گیا؟ ارے دھیرے دھیرے، کون سا عمل کرنے کے لیے کہا آواز دھیمی رکھو؟ کائے میں کہا گیا؟ دعا میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارا کرو عاجزی کرتے ہوئے اور چپکے دعا کرو تو دھیمی آواز سے۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، حضرت زکریا نے اپنے باپ، اپنے رب کو پکارا دھیرے سے۔ کیوں؟ دعا اللہ کو وہی پسند ہے جو آہستہ آواز میں ہو۔ کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے، لوگ نہیں مانگ پائیں گے، لہذا دعا ایک آدمی نے کر دی محفل میں، سب نے آمین کہہ دیا۔ اگر الگ الگ ہم دعا کریں تو کیسے دعا کرنا افضل ہے؟ دھیرے دھیرے۔ درود شریف کیا ہے؟ یہ بھی دعا ہے، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، یہ بھی دھیرے پڑھنا چاہیے۔ مگر لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو تو مائک کے اوپر پڑھنا شروع کر دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور اللہ نے کیا کہا تھا کہ تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھو، جو کہا دھیرے پڑھو اس میں آوازیں اونچی کر دی، اور جس میں کہا آواز اونچی کرو اس میں نیچی کر دی۔ یہ کیا ہم لوگوں کا حال ہے؟ یہ اسلام کی شان کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اللہ کو یہی پسند ہے مسجد گونجے باقاعدہ، اتنی بلند آواز ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز، دوسری چیز، یہ تکبیر کب سے شروع ہوتی ہے عبد الخالق صاحب؟ اور اس سے پہلے پڑھنا تو حرام ہے۔ آپ نے دیکھا کسی مسجد میں اس سے پہلے بھی ہوتی ہو؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ 9 سے لے کے 13 تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، مگر چاند نکلنے کے بعد سے اس تکبیر کا پڑھنا جائز ہے، مستحب ہے، افضل ہے۔ بلند آواز سے پڑھنا کب سے؟ 9 سے 13 تک واجب ہے، لیکن اس سے پہلے چاند نکلنے کے بعد سے آہستہ آواز سے نماز کے بعد، نماز کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت تکبیر تشریق کو پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے، مستحب ہے، اولا ہے۔ آپ نے دیکھا پڑھتے ہوئے کسی کو؟ دیکھا کسی کو؟ کیوں نہیں دیکھا؟ وجہ
بڑے بڑے دیندار لوگ، سمجھدار لوگ، نمازی لوگ، وہ بھی نہیں پڑھتے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ علم نہیں ہے کہ اچھا اس سے پہلے بھی تکبیر پڑھی جا سکتی ہے، یہ افضل ہے، اللہ کو پسند ہے، یہ معلوم نہیں. اب معلوم ہو گیا نا، تو کیا کریں گے پھر؟ چاند نکلنے کے بعد سے شروع کر دیں گے. اور ایسا نہیں کہ نمازی کا انتظار کریں. نماز کے علاوہ یہ دن کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ اس میں تکبیر کہی جائے، تسبیح پڑھی جائے، تحمید کی جائے، تہلیل کی جائے. تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ. اور تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر. تہلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تیسرا کلمہ ہی پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. مرد بھی پڑھے اور عورتیں بھی پڑھے. اب مرد لوگ تو مسجد میں پڑھتے ہیں، اگر ایک بھول جاتا ہے تو دوسرا یاد دلا دیتا ہے، مگر عورتیں بیچاری ہیں، وہ تو اکیلے پڑھتی ہیں نماز. تکبیر تشریح شروع ہو گئی، واجب ان پر بھی وہ بھول جاتی، اس لیے کہ ان کی یادداشت بھی مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے نا. بولتے ہی نہیں کچھ، ڈر رہے ہیں آپ لگتا ہے اپنے گھر سے، ہیں کمزور ہوتی ہے. اسی لیے شریعت نے کیا رکھا؟ گواہی میں 2 آدمی ہوں یا 1 آدمی ہو، اور 1 آدمی کی جگہ پر 2 عورتیں. 1 آدمی کی جگہ پر 2 عورتیں گواہی دیں. 2 عورتیں مل کے گواہی دیں تب 1 آدمی کے برابر ہوگی. کیوں؟ قرآن نے یہ 2 عورتیں کیوں رکھی ہیں 1 آدمی کی جگہ پر؟ اس لیے کہ اللہ نے عورت بھی بنائی، مرد بھی بنایا، اور اللہ سب لوگوں کی جانتا ہے کہ اس میں کیا صلاحیت ہے، کتنی لیاقت ہے. تو قرآن کہتا ہے ان تظل احداہما فتذکر احداہما الاخری. اگر ان میں سے ایک بھول جائے، گواہی دیتے وقت ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے. اس لیے کہ آپ نے دیکھا بیچاری جاتی ہیں ڈاکٹر کے وہاں اور بڑی دیر بات کرتی ہے ڈاکٹر سے. اس کے بعد جب وہاں سے باہر نکلتی کہتے ہیں جو اصلی بات تھی وہ تو جو بات کہنے کی تھی تو یاد ہی نہیں رہی، تو بھول جاتی ہے بیچاری. تو اس کا علاج کیا ہے کہ وہ اپنی تسبیح اپنی جانماز کے اوپر اسٹیکر لگائیں، لکھیں کیا تکبیر پڑھیے، یا قبلے کی دیوار میں لگا دیں جہاں پہ نماز پڑھتی ہیں، تکبیر ہی لکھ کے لگا دیں، یا صرف تکبیر پڑھیے. تو کیا ہوگا؟ بھولنے سے بچ جائیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور چوتھا عمل کیا ہے جو قربانی کے 3 دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ وہ کیا ہے؟ قربانی. قربانی قربانی جس پر واجب ہے اسے تو کرنا ہی چاہیے، جس پر واجب نہیں ہے اسے بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے بھی کرنا چاہیے. کیوں؟ پتہ نہیں ہے قربانی کا ثواب کیا ہے، پتہ نہیں ہے. قیامت کے دن یہ قربانی کی برکتیں کیا ظاہر ہوں گی ہمیں احساس نہیں. یہ واجب ہو تو کرے، جس پہ واجب نہیں ہے وہ بھی کرے. شوق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قربانی کیا چیز ہے.
اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر سال قربانی کی، کبھی ناغہ نہیں کیا. اور آپ کے گھر پہ شیرمال اور کباب کھائے جاتے تھے روزانہ نا؟ بولو، حضور کے یہاں بریانی روز بنتی تھی نا؟ 2 مہینے بیت جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے قربانی نہ کی ہو. امت کو بتایا اس کا ثواب بہت زیادہ. پہلا قطرہ گرتے ہی کیا ہوتا ہے؟ قربانی اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتی. قیامت کے دن قربانی کا جانور آئے گا بشعورها وبأذلافها وبأشعارها وأوبارها، کھال، اون، پنجے، کھر، ان سب کے ساتھ آئے گا. مطلب یعنی ان کو بدل دیا جائے گا نیکیوں سے، اور پھر اس کی نیکیوں کے پلے میں اسے قیامت کے جب تولے جائیں گے اعمال، وہاں رکھ دیا جائے گا. جس نے قربانی کی ہوگی اسی کے پلے میں ہوگا، اسی کا پلہ جھکے گا. اس کی ضرورت سب کو ہے نہیں ہے؟ بولو بھائی، انہیں سب کو کرنا چاہیے. اگر آپ کو پتہ چلے کہ حضرت گنج میں مین مارکیٹ میں ایک دکان بک رہی ہے اور بڑی موقع کی ہے اور ہمارے لیے بہت اچھی ہے، اگر ہم نے تھوڑی سی غفلت کی تو ہاتھ سے نکل جائے گی، پھر ملے گی بھی نہیں، اور تھوڑا پیسہ کم ہے ہمارے پاس، تو ایسے موقع پہ آدمی کیا کرتا ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ ہم دکان خریدیں؟ ارے چھوڑو، جانے دو، یہی سوچتا ہے نا؟ بالکل نہیں سوچتا ہے. یہ کیا سوچتا ہے پھر؟ کسی طرح سے خرید لیں، ہاتھ سے نکلنے نہ پائے، یہ پھر کہاں ملے گی؟ اس سے لے لے پیسہ، اس سے لے لے پیسہ، اس سے لے لے پیسہ. یہ سب دنیا کے معاملے میں عقل ہے، دین کے معاملے میں عقل نہیں. بلکہ پوچھیں گے مولانا میرے اوپر قرضہ ہے، بتائیے قربانی جائز ہے؟ یعنی بچنا چاہتا ہے قربانی سے، میرے اوپر قرضہ ہے کہ قربانی جائز ہے؟ اور یہ کبھی نہیں پوچھے کہ میرے اوپر قرضہ ہے، کیا بالائی کھانا جائز ہے میرے لیے؟ ہم بریانی کھا سکتے ہیں مولانا؟ قرضہ ہے میرے اوپر؟ پسندے وغیرہ کھا سکتے ہیں؟ کچھ نہیں. قربانی میں جان نکل رہی، میرے اوپر قرضہ ہے کہ قربانی جائز ہے؟ جائز پوچھ رہا ہے. اللہ کے بندو، یہ کیا چیز ہے؟ ہم نہیں سمجھے اس کو اللہ کے نبی نے سمجھا اور صحابہ نے سمجھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناغہ نہیں کیا. ایک بات. دوسری بات، حضور یہ چاہتے تھے کہ جس طرح زندگی بھر ہم یہ کام کرتے رہے، کبھی ناغہ نہیں کیا، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب مجھے ملتا رہے. کوئی تو بات ہے. حضور کے بعد ثواب کی کمی ہے؟ بولو. دنیا میں جتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہے سب کو نماز کا ثواب ملا، اور سب کی نمازوں کا ثواب حضور کو ملے گا. ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں یہ نبی کا صدقہ ہے، انہی کی برکت ہے. حضور کے بعد ثواب کی کمی نہیں. مگر قربانی کا ثواب ایسا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے، اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر تو قربانی کر لی، مگر وفات کے بعد بھی میرے نام اعمال میں قربانی کا ثواب لکھا جاتا رہے. آدمی جب تک زندہ ہے کرے گا، جب تک لکھا جائے گا. مر گیا اب کہاں سے لکھا جائے گا؟ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا دیکھو بھائی، جب تم قربانی کرنا تم میرے نام سے بھی قربانی کرنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے، 2.
اور حضرت علی کوئی بہت مالدار آدمی نہیں تھے. ان کے شاگرد نے پوچھا یہ دو کیسی؟ کہنے ایک اپنا واجب ادا کرتے ہیں اور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے ہیں. آپ نے مجھے وصیت فرمائی تھی. دیکھا آپ نے، اس سے کیا پتہ چلا؟ حضور یہ چاہتے ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب نبی کے صدقے میں ہے. اللہ کے نبی نے ہم سے کہا نہیں، علی سے کہا تھا. ان کے چچا داد بھائی تھے، ان کے داماد تھے. ہم سے کہا نہیں. مگر ہم سب کا رشتہ اللہ کے نبی سے ہے یا نہیں ہے؟ سب کچھ نبی کے صدقے میں ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے اگر ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے تو ہم کو اس موقع پر اللہ کے نبی کو نہیں بھولنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کو خوشی ہوگی. اللہ کے نبی کو خوشی ہوگی تو اللہ کو بھی خوشی ہوگی، اور گھر میں برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں گھر میں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. ارے ہے یا نہیں؟ اور آپ نے یہ بھی فرمایا یہ مبارک عمل ہے، اس کو کرنا تو کیسے کرنا؟ فَطِيبُوا بِهَا أَنفُسَكُمْ، خوش دلی سے کرنا. یہ نہیں اب کی جانور بڑا مہنگا ہے، اب کی جانور بڑا مہنگا ہے، اب کی جانور بڑا مہنگا ہے صاحب، بڑی مہنگائی ہے. یہ سب کیا کر رہے ہو تم؟ چاہے جتنا مہنگا ہو جائے یہ عبادت اسی طرح ادا ہوگی. خوش دلی سے ادا کرنا، زبان سے کراہت کا، بوجھ کا، ناگواری کا اظہار نہ کرنا. حج جو ہے یہ آج کل مہنگا ہے یا سستا؟ مہنگا ہے. اس سے پہلے جب سستا تھا تو اتنے حاجی جاتے تھے جتنے اب جا رہے ہیں یا اس سے کم جاتے تھے؟ ارے سستا تھا تو زیادہ جاتے، اب مہنگا ہے تو پھر زیادہ جا رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ مت کہو. اس سے سستے اور مہنگے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی عبادت ہر حال میں فرض ہے تو ادا کی جائے گی. قربانی کا فلسفہ یہی ہے. یہ تو مال مانگا ہے، اگر جان کی ضرورت پڑی تو جان دی جائے گی. ارے ہے یا نہیں؟ قربانی کا فلسفہ یہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فریضہ رکھا ہے، جن پر واجب ہے وہ تو ادا کریں، جن پر واجب نہیں وہ بھی شوق میں کریں. واجب کس پہ ہے یہی نہیں پتا. کتنے اللہ کے بندے اور بندیاں ایسی جن پہ قربانی واجب ہے. یعنی 60,000 روپے، 60,000 روپے کا جو مالک ہے اور بالغ ہے، کم سے کم 60,000 اس دور کے اعتبار سے، چاہے سونا اتنے کا ہو، چاہے چاندی اتنے کی ہو، چاہے اس کے پاس کیش 60,000 ہو، چاہے موبائل ہو 1 لاکھ کا جو اس نے بیچنے کے لیے خریدا. اتنے مہنگے موبائل، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ قربانی واجب ہے. پورا سال گزرا ہو، یہ تو ابھی خریدا، کا ابھی خریدا نہیں، یہ زکوٰۃ نہیں ہے سال گزر جائے. قربانی کے لیے کیا ہے؟ اگر 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے آدمی کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، جب بھی قربانی واجب ہو جائے گی. سال گزرنا ضروری نہیں. شوہر پر الگ ہے، بیوی پر الگ ہے. گھر کے وہ برتن جو کبھی استعمالی نہیں ہوتے ان کی قیمت لگائی جائے. اگر وہ 60,000 کے بن گئے تب بھی قربانی واجب. کون بچے گا؟ بالغ بچے ہیں، سب کے اکاؤنٹ میں 60,000 سے زیادہ ہے، ہر بچے پر الگ الگ قربانی.
قربانی کرو خوش دلی کے ساتھ. یہ صرف 3 دن عبادت ہے، اس کے بعد پھر عبادت نہیں. اللہ نام کا جو بکرا ہوتا ہے یہ عبادت نہیں، قربانی نہیں ہے. شریعت میں اس کا ذکر نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے نکال رکھا ہے. حدیث میں ذکر نہیں اللہ نام کے بکرے کا. حدیث میں ذکر بیماریوں کا علاج کرو صدقے سے. لوگوں نے اپنی طرف سے نکالا صدقہ بھی ہو تو جاندار کا ہو. اس لیے جان کا صدقہ جان ہونا چاہیے. اب کسی کی جان اگر بچانا چاہتے ہیں تو پہلے کسی کی جان دے دو تو تمہارے مریض کی جان بچ جائے گی. اب بکرے کی جان دے دو. یہ سب شرک ہے. اللہ کو جان کی ضرورت ہے کیا؟ صدقہ کرو بس. تو جس طرح ان مبارک ایام میں ہر عمل کا ثواب زیادہ ہے، ایسے ہی درس قرآن کا ثواب زیادہ. یہ جو نیکیاں پڑھی سورہ واقعہ پڑھنے پر کتنی 17,030 یہ عام دنوں میں ہیں. ان مبارک دنوں میں اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو تلاوت کرنے کا ثواب بڑھے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ سننے کا ثواب زیادہ، سمجھنے کا ثواب زیادہ، عمل کا ثواب زیادہ. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے. 10 آیتوں تک میں نے اس سے پہلے درس میں بیان کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انسان اور جن، تم سب جو مر چکے، قبر میں جا چکے، جو پیدا ہو چکے، جو بھی پیدا نہیں ہوئے، قیامت پیدا، تم سب کے سب 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے. کئی گروہوں میں؟ بولو کون کون؟ ان میں سے 2 گروہ جنتی، 1 جہنمی. جنتی بھی 2 طرح کے، ایک جنرل کلاس والے اور ایک VIP. سمجھ رہے ہیں؟ اور جہنمیوں میں سب ایک ہی کیٹیگری کے. تم سب کے سب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جب آؤ گے تو 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے. 2 جنتی، 1 جہنمی. جنت میں بھی اعلیٰ درجے کے جنتی اور عام جنتی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے نام بتائے. کیا؟ جو اعلیٰ درجے کے جنتی ان کا نام ہے السابقون. سابقون مانے آگے رہنے والے. نماز میں آگے، روزے میں آگے، حج میں آگے، زکوٰۃ میں آگے، اگلی صف میں، چندہ مسجد کا ہو تو آگے، ہر چیز میں آگے رہنا نیکیوں میں. یہ کس کی صفت بتائی تھی؟ ابو بکر صدیق کی. تمام صحابہ سے ہر چیز میں آگے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو آگے رہتے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، وہ سابقون ہیں، یہ اعلیٰ درجے کے جنتی. بعض مفسرین نے کہا جو مسجد میں سب سے پہلے جاتے ہیں وہ مسجد سے سب سے بعد میں نکلتے. دوسرے جنتی ان کو کہا گا اصحاب الیمین، دائنے ہاتھ والے. نام اعمال دائنے ہاتھ میں ملے گا. دائنے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا. یہ اصحاب الیمین. آدم علیہ السلام کے دائیں طرف اللہ کے نبی نے معراج کی رات میں ان کو دیکھا. عرش اعظم کے دائیں طرف ہوں گے. یہ بھی جنتی ہیں مگر یہ ان سے کم درجے کے. تیسرا طبقہ ہے جہنمیوں کا. اس کا نام کیا رکھا؟ اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. تو دائنے ہاتھ والے کیا اچھے ہیں دائنے ہاتھ والے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. اور بائیں ہاتھ والے کتنے برے ہیں بائیں ہاتھ والے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. اور آگے رہنے والے تو آگے رہنے والے ہیں ہی. یہ آگے رہنے والے کہاں جائیں گے؟
فرما اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں. کیا یہ مقرب لوگ، بادشاہ کے قریبی لوگ، یہ مقرب لوگ ہیں. فی جنات النعیم، یہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے. اچھا، یہ وی آئی پی جو جنتی ہیں، سابقون جن کو کہا گیا، ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ اللہ فرماتا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، ایک بہت بڑی جماعت ہوگی پہلے لوگوں میں سے، اور چھوٹی سی جماعت ہوگی بعد والوں میں سے. نہیں سمجھے؟ جو جنت میں جانے والا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، وی آئی پی لوگ ہیں، ان کی تعداد اللہ کہتا ہے پہلے لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد ہوگی، اور بعد والوں میں سے چھوٹی جماعت. پہلے لوگوں سے مراد کیا؟ پہلے لوگوں سے کیا مراد؟ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور پاک علیہ السلام تک جتنے نبی ہوئے، ان کی امتیں ہوئیں، یہ سب پہلے ہیں. اللہ کے نبی سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے یہ آخر والے پچھلے لوگ ہیں. اللہ کہتا جو وی آئی پی جنتی ہیں یہ پہلے لوگوں میں سے زیادہ ہوں گے اور پچھلے لوگوں میں سے کم ہوں گے. ایسا کیوں؟ حضور کی امت میں زیادہ ہونا چاہیے ہے، حضور کی امت میں زیادہ ہونا چاہیے، پچھلے میں یہ اگلوں میں زیادہ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سب سے پہلا کون ہے؟ اس میں سب سے بڑی تعداد کس کی ہے پتہ ہے؟ 1,24,000 تو خالی پیغمبر ہی ہو گئے. پھر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کتنا لمبا پیریڈ ہے، کتنا لمبا زمانہ ہے، کتنی زیادہ امتیں گزری. ان سب میں کے تھوڑے تھوڑے لوگ بھی اگر ملا لیے جائیں تو کیا ہوگا؟ ان کی تعداد بڑی ہو جائے گی. اور اللہ کے نبی کی امت پچھلی امت ہے، اس کا ٹائم بہت تھوڑا سا ہے. کتنا ٹائم ہے اس کے بعد؟ جیسے عصر سے مغرب. اس لیے ہیں اس میں بھی وی آئی پی، اس میں بھی وی آئی پی، مگر بڑی تعداد پچھلے لوگوں کی ہے اور کم تعداد بعد والوں کی ہے. ایک مطلب تو یہی ہے. دوسرا مطلب یہ پہلے اور پچھلے، ایک بڑی تعداد پہلے لوگوں میں سے اور ایک چھوٹی تعداد بعد والوں میں سے، یہ پہلے اور پچھلے دونوں سے مراد اللہ کے نبی ہی کے امتی ہیں. کس کے امتی؟ بولو نا. حضور کے امتی شروع کے اور حضور کے امتی بعد کے. تو پکے کون سے تھے، پہلے والے یا بعد والے؟ ارے پکا ایمان کس کا تھا؟ پہلے والوں کا. ایک بڑی تعداد ہے، بعد میں بھی پکے ایمان والے لوگ ہوں گے، مگر پکے ایمان والے لوگوں کی تعداد پہلے لوگوں کے مقابلے میں کم ہو. ارے ہے نہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. یہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں کہاں ہوں گے؟ بیٹھنے کے لیے کیا ہے؟ صوفے وفے ہوں گے؟ کہ وہ تو دنیا میں بھی ہوتے تھے. سنیے، علی سرر موضونۃ، ایسے تختوں پر آرام کریں گے یہ جنتی، اعلیٰ درجے کے جنتی ایسے تختوں پر یہ آرام کریں گے. کیسے تختوں پر؟ موزونہ، جو بنے ہوئے ہوں گے سونے کے تار سے. کیا چیز؟ چارپائی. جنتی جس چارپائی پہ آرام کریں گے وہ بنی ہوئی ہوگی. کاہے سے؟ مونج کے ہیں، چاندی کے تار نہیں، سونے کے تار سے بنی ہوئی ہوگی. بستر کی بات نہیں ہو رہی ابھی، خالی چارپائی کی. ایک تار سونے کا بہت سب سے کم قیمت کی چیز ہے سونا لوگوں کی نظر میں.
ارے سب سے قیمتی چیز یہی ہے. اس کے تو وہاں بستر نہیں، اس کے تو وہاں باقاعدہ چارپائیاں اور پلنگ ہوں گے. اور کیا ملے گا؟ متکئین علیہا متقابلین، اس پر بیٹھے ہوں گے ٹیک لگا کے. اور ٹیک لگا کے بادشاہ بیٹھا کرتے تھے، اور سارے خدام وزیر ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے. ہر جنتی کیا ہوگا؟ بادشاہ ہوگا، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، سونے کے بنے ہوئے تاروں کے اوپر بیٹھے ہوں گے. اور کیسے بیٹھے ہوں گے یہ سنیے، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے. کوئی اس طرح نہیں بیٹھے گا کہ کسی کی گدی اس کی طرف ہو، کسی پیٹھ اس کی طرف ہو. بیٹھنے کا انداز ایسا ہوگا ہر آدمی کا چہرہ ہر آدمی کی طرف. یہ بے ادبی بھی ہے، اور کبھی نہ چاہتے ہوئے کرنا پڑتا ہے. بیٹھنے کی کوئی شکل ہی نہیں، پیٹھ ہے، پیچھے بڑے بیٹھے ہیں، ہم آگے بیٹھے ہیں. آپ اگلی صف میں ہیں اور آپ کے ابا پچھلی صف میں ہیں، تو آپ کی پیٹھ ان کی طرف ہے، مجبوری ہے، کیا کرے، وہ بعد میں آئے. مگر جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں کسی کی پیٹھ کسی کی طرف، سب چہرہ کیے ہو. کیا انداز ہوگا، کیا سیٹنگ ہوگی، کیا اعلیٰ درجے کا عالم ہوگا. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس سروس کریں گے، لے کر آئیں گے. ولیمے میں کتنے آئٹم ہیں؟ 75 ہیں. مگر آپ کو خود سے نکالنا ہوگا اور خود سے کھانا ہوگا. چاہے کھڑے ہو کے کھاؤ، چاہے لیٹ کے کھاؤ، چاہے بیٹھ کے کھاؤ، ہم سے مطلب نہیں. چاہے بھوکے رہو، چاہے زیادہ نکالو، چاہے کم نکالو، ہم سے مطلب نہیں ہے. خود کرو سروس. اللہ کہتا ہے یہ جنت کا طریقہ نہیں ہے، یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. یاکلون کما تاکل الانعام، وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. اور جانور ہمیشہ دسترخوان بچھا کے کھاتے ہیں. جانوروں کو دیکھا دسترخوان بچھاتے ہو؟ ہاتھ دھوتے ہوئے، دسترخوان بچھاتے ہوئے، باقاعدہ سب سامنے رکھ کر کے کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ بیٹھ کے کھاتے ہوئے. انسان نے اتنی ترقی کی، اب کیا کر رہا ہے؟ یہ جانور بننے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ نے اس کو سب سے اعلیٰ بنایا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا لکھا جاتا ہے، بعض مولویوں کو، شاعروں کو کیا لکھا جاتا ہے؟ طوطی ہند، ہندوستان کا طوطا. اللہ نے بنایا تھا اس کو مولوی اور انسان، اور آپ لکھ رہے ہیں اسے طوطا. کہنے شیر ہند، ہندوستان کا شیر. اللہ میاں نے کیا بنایا تھا؟ انسان. اور آپ اسے بنا رہے ہیں درندہ، اور وہ خوش ہو رہا ہے، شیر آیا، شیر آیا، خوش ہو رہا ہے. تو جنت کا معاملہ دیکھو، جنتیوں کی نقل کرو، گھر جنتوں جیسے ہوں. کیسے؟ خود نہیں نکالنا پڑے گا، نہ کھانے کی بربادی، لے کے آئیں گے، اس کے پاس سروس کریں گے. کہنے لگے کہ ہم نے ویٹر رکھے تو تھے، پیسہ بھی بہت خرچ کیا، مگر وہ تو چہرہ دیکھتے ہیں، یہ آدمی ٹھیک ہے تو اس کو کھلا دیا، اب پھر غائب ہو گئے. یہ جنت کے ویٹر ہیں. یہ کیسے ہیں؟ جیسے بازار سے پکڑ کے کسی کو لے آیا گیا، ایسے نہیں، نہایت خوبصورت. جب خادم اتنے خوبصورت ہوں گے تو مخدوم کتنے خوبصورت ہوں گے. اللہ فرماتا یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس لے کر آئیں گے جنت کے سامان، ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے. ان کی عمر بڑھے گی نہیں، کم تو ہوتی نہیں، بڑھے گے بھی نہیں، بوڑھے نہیں ہوں گے. کیسے رہیں گے بھائی؟ کیسے رہیں گے؟
مخلدون ہمیشہ ایک عمر. مخلدون کا ایک مطلب ہے کہ یہ خادم ہمیشہ رہیں گے، یہ نہیں کہ آج تو خدمت میں لگا دیا اور کل آپ ہمارے مہمان ہیں. کل ہمارے مہمان تھوڑی ہیں، ابھی کل آپ کا کام نہیں کریں گے. نہیں، یہ خادم جنت میں ہمیشہ رہیں گے. جنت اعلیٰ ادنا درجے کے جنتی کو 1000 خادم دیے جائیں گے. کتنے؟ 1000. تیسرا مطلب مخلدون کا یہ ہے وہ اپنے کانوں میں بالیاں پہنیں گے. کون؟ جنت کے جو ویٹر ہوں گے ایک عمر کے ہوں گے، بڑے خوبصورت ہوں گے، ایک عمر میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اور کانوں میں ان کے، دنیا میں مردوں کے لیے پہننا منع ہے، وہ جنت ہے، جنت کی نقل یہاں مت کرو. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. کیا لے آئیں گے جنت سے؟ آب خورے اور کودے بہتی ہوئی شراب کے. شراب مطلب بدبو بہت ہوتی ہے، شراب پینے سر میں درد ہوتا ہے، شراب پینے سے آدمی کو ہوش ٹھکانے رہنے دیتے ہیں. کہا یہ دنیا کی شراب ہے، وہ جنت کی شراب. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. نہ اس سے ان کے سر میں درد ہوگا، نہ وہ ان کی عقل میں کوئی فطور آئے گا. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. اور ایسے میوے لے کر کے آئیں گے جو آدمی کو پسند ہوں گے. بہت سے میوے اچھے ہوتے ہیں مگر آدمی کو پسند نہیں ہوتے، ان کے نام سے چڑھتا ہے. تو جنتی وہ لائیں گے جو اس کو، وہی میوے جو پسند ہوں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. اور ان پرندوں کا گوشت جن کا جی چاہے گا، پرندوں کا گوشت. اور وہ بھی کون سے والے؟ ارے کون سے؟ فارمی نہیں، فارمی مرغے. یہی ہے، کھانا ہی پڑے گا آپ کو، اس کے علاوہ کیا ہے؟ آلو ہو وہ برابر نہیں. جس پرندے کا گوشت مرغوب ہو وہ. اور جنت میں کیا ملے گا اس کی تفصیلات آگے بیان کی جائیں گی. آج اتنا ہی. اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا بھی گلا ٹھیک نہیں تھا مگر وعدہ کر لیا تھا، چلو بھائی ناغہ بھی نہ ہو، برکت باقی رہے. میری ایک رکعت چھوٹ گئی، ہم نے بعد میں پوری کر لی. تو تکبیر تشریق ہم بلند آواز سے کہنا ہوگا یا دھیرے سے؟ تکبیر تشریق جو ہے بہت چیخ چلا کے نہ کہے، مگر ہاں پتہ چلے کہ یہ تکبیر کہہ رہا ہے، اتنی آواز ہونا چاہیے. قربانی کے گوشت کی تقسیم کے بارے میں اللہ کے حکم اور رسول کی حدیث کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے اس میں جو حصے ہیں، قربانی کا جو جانور ہے جب بھی تو اس کو 3 حصے کرنا اس کے مستحب ہے. قربانی کے جانور کے گوشت کے حصے 3 کرنا مستحب ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے. ایک اپنے استعمال کے لیے، ایک غربا کے لیے، اور ایک اعزاء اقربا رشتہ داروں کے لیے. لیکن کسی آدمی کے گھر پہ شادی ہے، وہ پورا استعمال کرنا چاہتا ہے، کوئی گناہ نہیں. پورا اس نے 3 حصے نہیں لگائے، سب کا سب پکوا لیا، رشتہ داروں کو کھلا دیا، خود کھا لیا، کوئی گناہ نہیں. پکوایا بھی نہیں، فریج بھر لی پوری، فریجر کا اس بقرعید سے لے کے اگلی بقرعید تک اگر تم کھاؤ اور کسی کو نہ دو، جب بھی اللہ کے وہاں تمہاری پکڑ ہوگی، نہیں ہوگی پکڑ. پہلے زمانے میں 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت رکھنے کی اجازت نہیں تھی شروع اسلام میں. اس وقت گوشت کی ضرورت تھی، غربت زیادہ تھی. پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، وَادَّخِرُوا، اس کو ذخیرہ بنا سکتے ہو.
اپنے لیے، آنے والے مہمانوں کے لیے اگر آپ محفوظ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، اجازت ہے۔ مگر افضل کیا ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائے، ایک حصہ غریبوں کو، ایک حصہ اعزاء اقربا، اور ایک اپنے خود استعمال میں، یہ افضل ہے۔ مگر اس کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ کاروبار ہم لوگ کاروباری کرتے ہیں، کہتے ان کے وہاں سے آئی تھی سری تو ان کے وہاں سری جانا چاہیے، ان کے وہاں سے بھیجا آیا تھا اس کے جواب میں بھیجا جانا چاہیے، اور ان کے وہاں سے پچھلے سال گوشت ہی نہیں آیا تو چلو ہم بھی نہیں دیں گے ان کے وہاں، جس کے وہاں سے آئے اسی کے وہاں دینا، جو آئے۔ یہ سب کاروبار ہے، یہ تقسیم نہیں ہے۔ سل من قطع کا، اس سے جڑو جو تم سے کٹے، واعف عمن ظلمک، ظلم کرو سے واتی من حرمک، اور جو تمہیں نہ دے تم اسے دیا کرو، یہ بہتر طریقہ ہے۔ قربانی کے گوشت کو غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، دینے کی اجازت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی نے بھینس کی قربانی کی ہے؟ یہ اچھا سوال ہے۔ بعض لوگ سوشل میڈیا پر یہ بات کہہ رہے ہیں بھینس کی قربانی جائز نہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی نے بھینس کی قربانی نہیں کی۔ برائے مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمائے، جواب دے۔ دیکھیے قربانی کے زمانے میں جیسی قربانی کا زمانہ آتا ہے تو کچھ لوگ سوتے رہتے ہیں پورے سال، قربانی کا زمانہ آتا ہے فوراً جاگ جاتے ہیں، انگڑائی لے لیتے ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، وہ لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اتنا پیسہ خون کی نالیوں میں بہا دیا گیا، یہ کوئی عبادت ہے؟ ارے اتنے میں کتنے غریبوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ غریبوں کی شادیاں ان کو کب یاد آتی ہیں؟ پورے سال سوتے رہتے ہیں، جب قربانی ہوتی ہے جب ہی یاد آتی ہیں۔ اللہ کے بندو، غریبوں کی شادیاں الگ چیز ہیں اور قربانی کا عمل الگ چیز ہے۔ اللہ کو یہی پسند ہے۔ آپ کو بھوک لگی ہو، آپ کو تھمس اپ پلائی جائے تو کیسا لگے گا؟ بھوک ختم ہو جائے گی؟ بھوک کا علاج کھانا، پیاس کا علاج پانی۔ نماز کا بدل قربانی نہیں، قربانی کا بدل زکوٰۃ نہیں، حج کا بدل غریبوں کا صدقہ نہیں۔ صدقہ بہت اچھی چیز ہے، مگر قربانی کے زمانے میں قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر آپ 10 تولہ سونا خرچ کر دیں اللہ کے راستے میں، قربانی کا وجوب پھر بھی آپ پر رہے گا، پھر بھی واجب رہے گی قربانی۔ اللہ کو اس سے زیادہ پسند یہی کام ہے۔ دوسری چیز، دوسری طرح کے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں امت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں قربانی تم لوگ کتنے دن کرتے ہو؟ 3 دن کرتے ہیں، تمام دنیا میں لوگ 3 دن کرتے ہیں۔ کہنے نہیں، قربانی 4 دن بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ کون لوگ ہیں؟ غیر مقلد، اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہیں۔ یہاں کہنے صحابہ نے کی ہے، اللہ کے نبی نے کی ہے، ان سے پوچھو صحابہ نے کی ہے 4 دن۔ یوم الاضحیتی، یوم النحر و یومان بعدہ، صحابی کہہ رہے ہیں قربانی کا دن، قربانی کا دن ہے، اس کے بعد 2 دن ہے بس، خلاص۔ 4تھے دن بھی کیوں 4تھے دن؟ کہتے تکبیر تشریق کہی جاتی 4تھے دن بھی، یہ دلیل ہے ان کی، تکبیر تشریق کہی جاتی 4تھے دن بھی۔ اللہ کے بندو، تکبیر تشریق شروع کب سے ہوتی ہے؟ ارے 1 تاریخ سے شروع کب سے ہوتی تکبیر؟ 9 تاریخ سے، پھر 9 تاریخ سے قربانی شروع کر دو۔ یہ کوئی دلیل ہے؟ ایسے ہی یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا اتنی زیادہ قربانیاں کرنے کی ضرورت ہے، اور دیکھو ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی،
ہے نا. ویسے تو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول نے کیا وہی کرنا چاہیے. اللہ کے رسول کیا کرتے تھے ہر سال؟ کیا کرتے تھے؟ ارے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر والوں کی طرف سے ایک ہی کافی ہے. پھر کہتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پورے گھر کی طرف سے ایک کرتے تھے. اب یہاں صحابی کا عمل دلیل میں پیش کر رہے ہیں. ارے حضور کا عمل کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ حضور تو 2 کرتے تھے. تراویح کی رکعت کتنی پڑھیں گے؟ کہا 8 رکعت. کیوں؟ کہا حضور نے 8 پڑھی، صحابہ نے 20 پڑھی ہے. صحابہ نے 20 پڑھی ہے، ان سے مطلب نہیں، حضور نے جو کیا وہ کریں گے. یہاں کیا کریں؟ ابو ایوب انصاری 1 کرتے تھے، میں 1 کریں گے، اور حضور 2 کرتے تھے. وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ نہیں، جو جی چاہے، جو من چاہے. اس طرح کی امت کے اندر انتشار پھیلانے کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں. پھر مردے کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو وصیت کی، وہ ہر سال قربانی کر رہے ہیں. یہ اور کیا دلیل چاہیے تمہیں؟ یہ لوگ اپنے مردوں کے لیے قربانی نہیں کرتے. کچھ پہنچتا ہی نہیں ان کو، کچھ مردوں کو پہنچتا ہی نہیں. جو کچھ قربانی انہوں نے کی اسی کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد نہیں ملے گا. تو نہیں ملے گا تو اللہ کے نبی نے کیوں کہا بھائی کرنا میری طرف سے؟ بولو، یہ دلیل نہیں ہے مردے کو ثواب پہنچتا ہے. اسی طریقے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں. ان سے کہہ دو بھینس کی بریانی بھی نہ کھایا کرو، ہے نا. اور بھینس کے کوفتے اور پسندے اور کباب یہ سب ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے. اور نہ آپ اس کی لسی پیجا کیجئے اس کے دودھ کی، اور نہ آپ جو ہے اس سے اس کا مکھن استعمال کیجئے. اس لیے بھینس کی قربانی تو جائز نہیں ہے، پھر گوشت کھانا بھی جائز نہیں، دودھ بھی جائز نہیں، یہ سب جائز. بھینس کی قربانی اصل میں لغت میں بقر کا لفظ آتا ہے. بقر قرآن میں بقرہ آیا. بقر گائے کو کہتے ہیں. لغت کے لوگ لکھتے ہیں ڈکشنری والے کہ بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے. بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے. جو گائے کا حکم ہے وہی بھینس کا حکم ہے. جیسے اس کا دودھ دہی گوشت استعمال کر سکتے ہیں، ایسے بھینس کا دودھ دہی گھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں. دوسری بات، وہ جو گائے ہے اگر 30 گائے ہو جائیں کسی کے پاس، 30، اور پورے سال وہ چرتی ہوں، اپنے پاس سے چارہ نہ کھلانا پڑتا ہو، تو ان پر زکوٰۃ ہے. 30 سے اگر کم ہوں گی تو زکوٰۃ نہیں. بھینسیں بھی 30 جب تک ہو نہیں ہوں گی زکوٰۃ نہیں. جو قربانی کا جو نصاب زکوٰۃ کا گائے کا ہے وہی نصاب بھینس کا ہے. اس کا مطلب یہ بھینس کیا ہے؟ گائے کی ایک قسم ہے. اس کی قربانی جائز، اس کی قربانی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھینس اس علاقے میں نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے آپ نے صحابہ نے بھینس کی قربانی نہیں کی. مگر اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اچھا عجیب قسم کے لوگ کہتے ہیں بھینس کی قربانی صحیح نہیں، مگر گھوڑے کی قربانی جائز ہے ان کے یہاں. کائے کی؟ گھوڑے کی. جو کوئی نہیں کرتا. ایسا کام کرو جو کسی نے نہ کیا ہو، ہے وہ کام کیا ہم نے جو رستم سے نہ ہوگا، تو گھوڑے کی قربانی. تو اس طرح کی یہ باتیں لوگ اپنی طرف سے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں. اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور ان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے. قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ شامل ہو سکتا ہے. 7 حصے بڑے جانور میں ہوتے ہیں. تو یہ بھی سمجھ لیے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں جب تک 7 نہ ہو جائیں قربانی صحیح نہیں.
اگر 7 نہیں 6 ملیں جب بھی قربانی صحیح، 5 ملیں جب بھی قربانی صحیح، 5 ملیں قربانی کے اور 2 اور مل گئے کائے کے ہیں عقیقے وغیرہ کے، تو کیا ہوگا؟ جائز ہے۔ البتہ ان 7 رشتہ داروں میں سے اگر کسی بھی حصے دار نے یہ نیت کی کہ قربانی تو ہم بکرے کی کرتے ہیں مگر کباب جو ہے وہ بڑے کے اچھے ہوتے ہیں، تو ہم نے یہ کباب کھانے کے لیے ایک حصہ ہم لیے رہے ہیں، گوشت کھانے کے لیے ایک حصہ بڑے میں لے رہے ہیں، اگر اس کی یہ نیت ہے اور ثواب کی نیت نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور اس کی نہیں ہوگی تو 6 جو اور ہیں ان کی بھی نہیں ہوگی۔ اگر 6 قربانی کے حصے داروں میں کوئی آدمی قادیانی ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، اگر کسی کے عقیدے خراب ہے رافضی ہے جب بھی کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ ان گزارشات کو قبول کرے۔ ولیمہ کا حصہ شامل کر سکتے ہاں ولیمے کا بھی، ولیمے کا مطلب ولیمے کا حصہ کیا؟ ارے اس سے قربانی کے حصے میں سے ولیمہ کر دو، اور کیا؟ ابھی تو بتایا تھا مسئلہ۔ شہر میں کچھ مسجدوں میں عید الاضحیٰ کی نماز ہو گئی، لیکن ہم نے ابھی عید کی نماز نہیں ادا کی، بقر قسام میرے گھر پر آ گیا، تو کیا ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ شہر میں کہیں بھی عید کی نماز اگر ہو جائے تو اس کے بعد قربانی کرنا جائز ہے۔ دیہات میں عید کی نماز ہی نہیں ہوتی، وہاں فجر کے بعد ہی قربانی کرنا جائز۔ جہاں عید کی نمازیں ہوتی ہیں وہاں ایک نماز بھی اگر ہو جائے سب سے پہلے والی، اس کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، دین اسلام کی سربلندی اور خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہے اللہ، یہ جن کا حق ہے، جو امید رکھتے ہیں ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی برحمتک یا رب۔ کئے بجے ہے؟ 9 بجے نماز ہے۔